آپ کی پیدائش بذات خود آپ کے کامیاب ہونے کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ تحقیقات بتاتی ہیں کہ آپ کے والدین کے باہمی ملاپ کے نتیجے میں تقریباً 60,000 بچوں کی تخلیق ممکن تھی۔ یہ تمام بچے اس دنیا میں آنے کے لیے بہت پرجوش تھے، اور پھر ان سب سے آپ کا سخت قسم کا 1 to 1 مقابلہ ہوا۔ سیٹ ایک تھی اور امیدوار 60,000۔ بالآخر آپ فتح یاب ہوئے، کیونکہ آپ ان سب کے مقابلے میں زیادہ باصلاحیت، زیادہ طاقتور، زیادہ صحت مند اور دوسرے لفظوں میں سب سے زیادہ کر گزرنے والے تھے۔ یوں 59,999 لوگوں کے مقابلے میں کامیابی آپ کے قدم بوس ہوئی تو آپ اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئے۔ مبارک ہو! اس دنیا میں آپ کا پہلا قدم دراصل آپ کی کامیابی کی گواہی ہے۔ اگر آپ اس لائق نہ ہوتے تو پھر آج آپ کی بجائے ان 59,999 لوگوں میں سے کوئی اور ہوتا۔ یہ کامیاب ہونا اس پوری کائنات کی فطرت میں شامل ہے۔ کامیابی نیچرل ہے۔ اس کائنات کی ہر چیز بڑھنا، نشوونما پانا گویا کامیاب ہونا چاہتی ہے۔ پودے خوراک، ہوا اور پانی کی جستجو میں کامیابی چاہتے ہیں۔ جانوروں میں کامیابی کی جبلت نہ ہوتی تو ہمارے ارد گرد کوئی جانور نہ ہوتے۔ حتیٰ کہ پتھر بھی بڑھنا اور پھلنا پھولنا چاہتے ہیں، اور کچھ پتھروں کو اگر کہیں اور موقع نہ ملے تو وہ کسی انسانی گردے کے اندر بھی نشوونما پانے کا بندوبست کر لیتے ہیں۔ انسان کی تو سرشت میں کامیابی ہے، لیکن کامیابی اگر انسان کی سرشت میں شامل ہے تو پھر کیوں بہت سے لوگ کامیاب نہیں ہو پاتے؟ کیا نیچر ان کے خلاف کوئی سازش کر رہی ہوتی ہے؟ کیا نیچر انہیں ناکام کرنے پر تلی ہوتی ہے؟ میرا جواب ہے نہیں۔ نیچر تو چاہتی ہے کہ ہم کامیاب ہوں، اور ہم خود بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ آپ بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اور آپ میں کامیاب ہونے کی کافی شدید خواہش موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت آپ یہ لائنیں پڑھ رہے ہیں۔ بات تو صرف اتنی ہے کہ ہمیں کامیاب ہونا نہیں آتا۔ لوگ اس لیے ناکام نہیں ہوتے کہ ان میں صلاحیت کی کمی ہے، لوگ اس لیے ناکام ہوتے ہیں کہ انہوں نے کامیاب ہونا سیکھا نہیں ہوتا۔ تعلیمی ادارے بھی انہیں کیمسٹری، مارکیٹنگ اور انگریزی تو پڑھا دیتے ہیں، مگر یہ نہیں سکھاتے کہ کامیابی کے اصول کیا ہیں۔ کچھ لوگ صحیح و خطا کے عمل میں کامیاب ہو جاتے ہیں، جبکہ اکثریت وہ نہیں بن پاتی جس کا انہوں نے خواب دیکھ رکھا ہوتا ہے۔ کوئی بھی شخص اگر کامیابی کے اصولوں کو استعمال میں لائے تو وہ جلدی کامیاب ہو سکتا ہے، زیادہ کامیاب ہو سکتا ہے، اور اس کی کامیابی زیادہ پائیدار ہو سکتی ہے۔ لیکن کامیابی کے اصول کہاں سے سیکھے جائیں؟ اگر کامیابی کی جبلت ہمارے اندر نیچر نے ڈال رکھی ہے تو کیوں نہ اس سوال کا جواب نیچر سے ہی پوچھیں؟ جو بیجو گے وہی کاٹو گے، نیچر کا جواب آیا۔ اگر گندم کا بیج بویا جائے تو اس سے گندم اگے گی۔ چاول کا بیج بو کر گنے کی خواہش کرنا حماقت ہے۔ تب کہیں سے مجھے اپنے اندر اپنے من پسند مینجمنٹ گرو بابا فرید کی آواز سنائی دی، جس کا مطلب یہ ہے، یعنی کسان کو ضرورت تو باجوڑ کے انگوروں کی ہے، مگر بیج وہ کیکر کا بو رہا ہے، اسے آرزو تو ریشم کی ہے، اور بیچارہ بیٹھا اون کاٹ رہا ہے۔ کامیابی کو سمجھنے کے لیے کاشتکاری کے اصول کا جاننا اولین شرط ہے۔ ہم نے صرف بیج بونا ہے، اس کے بعد زمین، موسم، دھوپ، بارش، پانی اور فطرت کا معجزہ اس کے ساتھ کیا کرتا ہے، اس راز کے بارے میں ہمیں فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ نیچر کائنات کی سب سے بڑی طاقت کے ساتھ مل کر اس بیج سے ایک تناور درخت نکال لیتی ہے۔ اس بیج کے اندر چھپا ہوا درخت بیج بونے کے وقت آپ کو نظر نہیں آتا، لیکن جب وہ جوان ہو جاتا ہے اور پھل دیتا ہے تو سب جان جاتے ہیں کہ اس کے پیچھے کون سا بیج ہے۔ تو ہم اپنی زندگی میں کامیابی یا ناکامی کی جو فصلیں کاشت کرتے ہیں، اس کا بیج ہم نے کب، کہاں اور کیسے بویا تھا؟ ہماری زندگی کے نتائج کے پیچھے ہمارا عمل ہے، اور عمل کے پیچھے ہوتی ہے سوچ۔ نفسیات کے شعبہ میں ہونے والی ریسرچ بتاتی ہے کہ ہم تصویروں کی شکل میں سوچتے ہیں۔ ہر سوچ کے ساتھ ہمارے ذہن میں ایک تصویر ابھرتی ہے۔ مثلا جب میں کہتا ہوں کہ گھر، تو آپ کے ذہن میں گھر کی تصویر ابھرتی ہے۔ ہم جو کچھ سوچتے ہیں وہ سب ہمارے ذہن پر گہرائی سے نقش ہو جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں کسی چیز کے بارے میں شدت اور وضاحت کے ساتھ سوچنے کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنے ذہن کے کھیت میں اس سوچ کا بیج بو دیا ہے۔ سوچ اعمال کی رہنمائی کرے گی۔ اب اس بیج کے نتیجے میں پیدا ہونے والے پھل کی صحت کا انحصار بیج کی صحت پر ہے۔ اگر سوچ صحت مند ہوگی تو نتائج صحت مند ہوں گے، اگر سوچ بیمار ہوگی تو نتائج بھی بیمار ہوں گے۔ یوں اپنی سوچ کے بیج کی طاقت آپ پر آشکار ہوگی۔ اپنی سوچ کے بیجوں کو غیر اہم مت سمجھیے، ان میں بڑی طاقت ہے۔ ہوگا وہی جو آپ سوچتے رہیں گے۔ جس خیال کو آپ شدت سے مسلسل رنگین اور بڑی بڑی خوبصورت اور بڑی بڑی تصویروں کی شکل میں دیکھتے جائیں گے،
وہ آپ کے ذہن کی لوح پر ایک فصل کے طور پر ثبت ہو جائے گی، جسے ایک مقررہ وقت پر آپ نے کاٹنا ہے۔ اچھا ایک بات بتائیے، اب سے 5 سال پیچھے چلے جائیں اور سوچئے کہ 5 سال پہلے آپ اپنی زندگی میں کن چیزوں کے خواہشمند تھے، آپ کس طرح کی زندگی چاہتے تھے۔ اگر اس وقت آپ نے اپنی من پسند زندگی کے بارے میں اپنے ذہن کی اسکرین پر واضح، شفاف، رنگین اور دلکش تصویریں بنائی تھیں تو مجھے اس بات کا پکا یقین ہے کہ آپ آج وہی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کے برعکس اگر آپ کے ذہن کی اسکرین پر ابھرنے والی تصویریں تاریک، دھندلی اور ناکامی کے بوجھ سے لدی ہوئی تھیں تو آپ خود جانتے ہیں کہ حقیقی زندگی میں یہ بوجھ اس وقت بھی آپ اپنے کندھوں پر محسوس کر رہے ہیں۔ کاشتکاری کے اصولوں کو استعمال میں لانے سے پہلے ذہن کو سمجھنا ضروری ہے۔ آپ کا ذہن ایک فیکٹری کی مانند ہے جس کے 2 شعبے ہیں، ایک ڈیزائن کا اور دوسرا پیداوار کا۔ پیداوار کا شعبہ وہی چیز تیار کرے گا جس کا نقشہ اسے ڈیزائن ڈپارٹمنٹ دے گا۔ اگر آپ کے ذہن کا ڈیزائن ڈپارٹمنٹ مسلسل بیمار، تکلیف دہ، ناکامی پر مبنی تصویروں کا نقشہ کھینچتا ہے تو پروڈکشن ڈپارٹمنٹ کے پاس اس کے سوا کوئی چوائس نہیں ہے، وہ اس نقشے کو حقیقت میں بدل دے، کیونکہ پیداواری شعبے کے پاس سوچ بچار کی کوئی گنجائش نہیں، اسے تو بس احکامات کی تعمیل کرنا ہوتی ہے۔ آپ کو یاد نہیں کہ پچھلی بار نوکری کے لیے انٹرویو سے پہلے آپ اپنے ذہن کی اسکرین پر جو تصویریں کھینچ رہے تھے ان میں آپ خود کو صرف اور صرف ناکام ہوتا ہوا دیکھ رہے تھے، اور پھر حقیقت میں کیا ہوا تھا؟ تو کیا سمجھ میں آ رہا ہے کاشتکاری کا اصول؟ دراصل پروڈکشن والوں کو اس بات سے غرض نہیں ہے کہ ڈیزائن والوں نے کیا نقشہ بھیجا ہے، انہوں نے تو بس جیسے تیسے مینجمنٹ سے وسائل حاصل کر کے کسی نہ کسی طرح اس نقشے کو حقیقت میں بدلنا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی تو پروڈکشن ڈپارٹمنٹ کی تیار کردہ مصنوعات آپ کو ایک آنکھ نہیں باتیں، تب پروڈکشن والے وہ نقشہ آپ کے سامنے فرش پر پھیلا دیتے ہیں اور کہتے ہیں آپ خود دیکھ لیں۔ کیا یہی وہ ڈیزائن نہیں جو آپ نے ہمیں بھجوایا تھا؟ لیکن در حقیقت میں ایسا تو نہیں چاہتا تھا، آپ رندے ہوئے لہجے میں کہتے ہیں۔ ہمیں اس در حقیقت کا تو پتہ نہیں، بہرحال ہمارے سامنے تو یہ ڈیزائن ہے اور ہم بناتے وہی ہیں جس کا ڈیزائن ہمیں دیا گیا ہے۔ تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ دور کہیں دل کی گہرائیوں سے آپ کامیابی، خوشحالی، عزت، شہرت، بلندی، آزادی اور ترقی پانا چاہتے ہیں، لیکن آپ کے ذہن کی اسکرین پر مسلسل نا امیدی، بے بسی، مایوسی، ناکامی اور شکست کے اشتہارات چلتے رہتے ہیں؟ اور جس طرح زمین نیچر کے کسی راز کے تحت کائنات کی سب سے بڑی طاقت سے رابطہ جوڑ کر بیج کو تناور درخت بنا دیتی ہے، اسی طرح ہمارے ذہن کا پروڈکشن ڈپارٹمنٹ ہماری سوچوں کا پھل ہماری جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ اب پھل دیکھ کے ایک لمحے میں پتہ چل جائے گا کہ اس کے پیچھے کار فرما سوچ کامیابی کے پیغمبر تھی یا ناکامی کا پیش خیمہ۔ اس وقت آپ جو کچھ بھی ہیں، آپ کی زندگی میں جتنی بھی کامیابیاں ہیں اور آپ کو جو بھی مسائل درپیش ہیں، ان کے پیچھے آپ کی اپنی سوچ ہے۔ آئندہ آپ کی زندگی میں کون سی کامیابیاں آئیں گی یا کون سے مسائل آپ کا مقدر بنیں گے، اس کا انحصار آپ کی ان سوچوں پر ہے جو اس وقت آپ کے ذہن میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں۔ اس لیے خود پر رحم کیجیے اور اپنی سوچوں میں خود کو صرف اور صرف کامیاب ہوتا ہوا دیکھیے۔ اپنے ذہن کی اسکرین پر ابھرنے والی تصویروں میں خود کو خوشحال، خوش اور کامیاب دیکھیے۔ یہ سوچیں آپ کی رہنمائی کریں گی، آپ کو ان لوگوں، ان مواقع اور ان وسائل سے قریب کر دیں گی جو آپ کے خوابوں کو تعبیر دے سکتے ہیں۔ ان اصولوں کو میرے ایک اور من پسند مینجمنٹ گرو وارث شاہ صاحب یوں واضح کرتے ہیں: جیڑا بیجیے وارثہ وڑ لئیے، حرف وچ قرآن دے آیا ہے۔